اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کا معنی ہر چیز سے بڑی ذات ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، جو کچھ ہمارے تصور میں آتا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ خالق تصور میں نہیں آ سکتا۔ اور اس بڑے بڑے پیمانے جو کچھ بھی دنیا میں ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ ان کا خالق ہے۔ بہت بڑی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی ایک بات بتانے کا فرمایا، مجھے اجازت ملی ہے۔ فرشتے اللہ کے کتنے بڑے ہیں، ان کی بولے ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے۔ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، فرمایا اس کے کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تو طے ہوتا ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے، اور باقی کب ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا، اور وہ پھر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پھر اس کا خالق ہے۔ اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے، عظمت کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، ہر لحاظ سے ہی بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، قوت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، قوت بھی سب سے زیادہ اس کے پاس ہے۔ اگر وہ سزا دے تو ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، دنیا والے جتنی بھی سزا دے لیں، ان کو ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں بندہ مار نہ جائے۔ مارو، پٹائی کرو، اس کے جسم میں سوراخ کرو، اس کو بجلی کے جھٹکے دو، جو بھی سزائیں دنیا میں چلتی ہیں، ایک نصیحت ضرور ہوتی ہے کہ دیکھنا کہیں مر نہ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مر نہ جائے۔ فرمایا جہنم میں لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ اس موت کے ڈر سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ تو وہ جو سزائیں دیتا ہے وہ بھی بہت ہی دردناک ہیں، عذاب علیم، بہت دردناک ہیں، اس جیسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس جیسی کوئی پکڑ نہیں پکڑ سکتا، اس جیسا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لو میں نے نیچے زمین بنائی، اوپر آسمان بنایا، اس پنجرے سے بھاگ کر دکھاؤ، جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں روٹی بند کر دے مر جائیں گے، روٹی کھائی ہوئی نکالنے نہ دے تو مر جائیں گے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ حفاظت والے فرشتے لگائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہٹا لے تو ہم مر جائیں گے، وہ اپنی نگرانی چھوڑ دے تو ہم مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا، مجھے اپنے سپرد رکھنا۔ طرفۃ عین، آنکھ بند کر کے کھولنا 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہوتا ہے، یعنی آدھا سیکنڈ بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ قُلْ مَنْ يَقْلَعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی ان سے پوچھو دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے، تمہاری پہرے داریاں کون کرتا ہے، تمہاری حفاظتیں کون کرتا ہے؟ اس کی حفاظت ختم ہو جائے تو انسان تباہ ہو جائے۔ فلکیات والے بتاتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ مشتری، یہ زحل، یہ عطارد،
یہ سارا سولر سسٹم اتنا پیٹنٹ ہے، اتنا باریکی کے ساتھ ہے کہ اگر ان سیارچوں میں سے کوئی سیارچہ آگے پیچھے ہو جائے یا چھوٹا بڑا ہو جائے تو زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے، اس پہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ تو وہ رب جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے نظام میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ جہاں کسی کو کھڑا کیا وہ کھڑا ہے، صرف ایک انسان اور جن ہیں جن کو تھوڑا اختیار دیا ہے اپنی منمانی کرنے کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے قابو ہو گئے۔ بے قابو نہیں ہوئے، یہ اختیار اس نے خود دیا ہے، جب چاہے اختیار چھین لے بالکل سیدھے ہو جاؤ گے۔ باقی ساری کائنات بے اختیار ہے، اور جہاں رب ذوالجلال نے کھڑا کیا وہیں کھڑے ہیں، سب اس کی بات مانتے ہیں، سب اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو جاندار تو عبادت کرتے نظر آتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، پتھر پہاڑ یہ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے پہاڑ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہو سلائیڈنگ ہو گئی، راستہ بلاک ہو گیا، وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو چشمہ پھوٹ پڑا، بڑا مزیدار پانی نکلا، وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جو اتنی عظمتوں والا رب ہے، اتنی قوتوں والا رب ہے، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سب قوتیں اس کے پاس ہیں، تو اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جس قدر کوئی کسی ذات کا تعارف بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر وہ کسی کا تعارف سے دور ہوتا ہے، اس کی معرفت نہیں ہوتی، اسی قدر بے خوف ہوتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر میں لوکل بس میں جا رہا ہوں، سیٹ نہیں ہے، تو سیٹ پہ بیٹھا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب سیدھا ہو کر کھڑا ہو، میرے اوپر تیرا وزن آ رہا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی میرا شاگرد ہو یا آپ میں سے کوئی ہو، وہ مجھے دیکھ لے تو مجھے ایسی بات کہے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ آپ سیٹ پر بیٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بات تو وہی، بندہ تو وہی ہے، رویوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ میں کچھ چار لفظ جانتا ہوں اور جب وہ مجھے کہہ رہا تھا اس وقت نہیں جانتا تھا، اب جب یہ کہہ رہا تو جانتا ہوں، ایسا نہیں۔ اس وقت بھی میں چار لفظ جانتا تھا، اب بھی میں چار لفظ جانتا ہوں۔ بات صرف تعارف کی ہے، اس کو میرا تعارف نہیں تھا، اس کو میرا تعارف ہے، یہ میرا احترام بھی کر رہا ہے، اگر میرا شاگرد ہے تو مجھ سے ڈر بھی رہا ہے۔ میں اگر وہاں ہوں تو یہ آڑی تڑی تصویریں نہیں دیکھے گا فون پر، میں اگر اس کے پاس ہوں تو یہ سگریٹ نہیں پیے گا، یہ ڈرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، صرف اس لیے کہ یہ مجھے جانتا ہے، اور باقی سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اور سب سگریٹ بھی پی رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تعارف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس قدر رب ذوالجلال کا تعارف ہوتا چلا جائے گا، جس قدر اس کے کمالات کا پتہ چلتا چلا جائے گا، جس قدر اس کی عظمتوں کا پتہ چلتا چلا جائے گا، جس قدر اس کی پکڑ کا پتہ چلتا جائے گا، جس قدر اس کے عذاب کا معلوم ہوگا، اسی قدر انسان اس سے ڈرتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتا وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، ہزار بات کی ایک ہی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو جانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت پر بات کریں گے۔ اور یہ بات کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کے اندر اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، جس قدر ان ناموں کی تشریح ہوتی چلی جائے گی اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو عزیز بھائیوں، اگر پورا تعارف رب کا نہ بھی ہو تو یہ تو ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطبے میں ہم 4 آیات تلاوت کرتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، آپ سے سابقہ قوموں کو بھی ہم نے ایک آرڈیننس دیا تھا اور تمہیں بھی دیتا ہوں، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، اس کی عظمت آتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں، اللہ کی عظمت اور احترام اور محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ نرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں، ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ فرمایا انبیاء کرام کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، انبیاء کرام ہماری جنت میں رغبت کرتے ہوئے اور ہم سے ڈرتے ہوئے مانگا کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے بندے تہجد کے وقت اٹھ کر مجھ سے مانگتے ہیں خوفا وطمعا، مجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور میری امید بھی رکھتے ہیں، مجھ سے اچھے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو کہ اللہ یہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، اور دنیا والوں سے مانگو تو پریشان ہوتے ہیں، وہ مانگو تو خوش ہوتا ہے، تو پھر انسان کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور جب رب ذوالجلال کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بہت سخت پٹائی کرنے والا ہے تو پھر اس کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید انسان کو جنت کی طرف کھینچتی ہے، اللہ کا خوف جہنم سے دھکیلتا ہے۔ جب انسان جہنم سے دور جاتا اور جنت کے قریب آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا۔ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ صوفی کہتے ہیں نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اور نہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی لالچ رکھتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں اس کی محبت میں، اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کے جنت کے لالچ میں کرے گا وہ تو پھر لالچی ہوا نا۔ یہ ان کا نظریہ ان تمام آیات کے خلاف ہے جو میں نے تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوتے وقت جو آخر میں یہ دعا پڑھے گا اگر سوتے میں مر گیا تو اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اس کے آخر میں لا ملجا ولا منجا منک الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ والی دعا۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ رغبتا و رہبتا الیک، رغبتا و رہبتا الیک، تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، تیری عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہی وابستہ کرتے چلے جانا اور ڈرنا نہیں، یہ بھی انسان کو بے راروی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے چلے جانا اور یہ تصور دینا کہ شاید کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس ہی نہیں کسی پر آتا، یہ نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، اور نا امیدی بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے امید بھی ہونی چاہیے، اس سے خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، بار بار قرآن حکیم میں 10 بار اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا خوف، تقوی، للہیت،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोजे फर्ज किए ताकि तुम अल्लाह से डरने लग जाओ। जो शख्स रब की इबादत करता है वो अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, और जो गैरुल्लाह की इबादत करता है वो गैरुल्लाह से डरता है। ये बिल्कुल पेटेंट बात है। जो अल्लाह की खालिसतन इबादत करता है वो खालिसतन अल्लाह से डरता है और गैरुल्लाह से बेखौफ हो जाता है। इबादत खौफ लेकर आती है, इबादत तकवा लेकर आती है, रोजा तकवा लेकर आता है, हज तकवा लेकर आता है। फरमाया फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि। जो ईद के बाद हज के दिनों में 11-12 दिलहिज्जा मिना में रहेगा उसके भी गुनाह माफ, और जो सुन्नत के मुताबिक 11, 12 और 13 तारीख मिना में रहेगा उसके भी सारे गुनाह माफ, लेकिन सब हाजियों के नहीं। लिमन इत्तका, जो वहां से अल्लाह का खौफ लेकर है। हज भी तकवा देता है, नमाज भी तकवा देती है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ओ लोगों अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सारी इबादतें इसलिए ताकि तुम्हें तकवा है। अल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह का खौफ आता है, गैरुल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह से बेखौफी और गैरुल्लाह से खौफ आता है। अगर अल्लाह से डरेगा तो गैरुल्लाह की इबादत करता ही नहीं हो। जब गैरुल्लाह की करेगा तो अल्लाह से बेखौफ हो गया। और जो खालिस रब की इबादत करता है वो गैरुल्लाह से बेखौफ हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअहू, ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों को डराता है। फला तख़ाफ़ूहुम, ओ मेरे बंदो तुम शैतान से ना डरा करो। वख़ाफ़ूनी, तुम मुझसे डरा करो, तुम मेरे जो हुए। दूसरे मुकाम पर अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो अल्लाह पर ईमान लाते उस पे तवक्कल करते हैं उन पर शैतान का कोई जोर नहीं चलता। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, शैतान का जोर उन पर चलता है जो शैतान को दोस्त बनाते हैं। इसलिए एक आदमी कहता है हमारे दरबार की बेरी की मिसवाक काटो तो बाजू छाल हो जाता है, और दूसरा जाकर उसको जड़ से काट देता है, उसका कोई बाजू छाल नहीं होता। और उसका वाक़तन होता है। उसकी वजह यह है कि वो उसकी इबादत करता है, वो उससे डरता है। ये रब की इबादत करता है, ये और किसी से नहीं डरता है। तो इबादत से खौफ आता है, इबादत से तकवा मिलता है। अगर हम ठीक तरीके से रब की इबादत करें। मैं देखता हूं कितने साथियों की नमाजें कमजोर हैं। वो नमाज पढ़ते हैं मगर उनकी नमाजें ठीक तरीके से नहीं है। तो जब नमाज का तरीका दुरुस्त नहीं होगा, अभी तो मैंने सुनी नहीं, सुनूंगा तो और चीजें निकलेंगी। अपनी नमाजें दुरुस्त करो, अपनी नियतें दुरुस्त करो, अपना इखलास अच्छा करो। जब खालिस अल्लाह के लिए इबादत हो और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, फिर अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं और आपकी रो रो कर दाढ़ी मुबारक भीग जाती है, नीचे मिट्टी भीग जाती है। रो रो कर वफी सदर ही अजीज उनका अजीज मिर्जल, आपके सीने से ऐसी आवाजें आती जैसे हड्डियां उबल रही हो। एक दफा आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ये आयत इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक बार बार तकरार कर रहे हैं। एक दफा किसी और सहाबी से सुन रहे हैं बार बार, और आपकी आंखें आंसुओं की बरसात आ रही है, रोते हैं। जितना कदर वो रब को जानते हैं इतना हम नहीं जानते।
جس قدر انسان رب کو زیادہ جانتا ہے اسی قدر اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بہت روتے تھے۔ بڑے بڑے جابر اور اولو العزم قسم کے لوگ بھی رب کے سامنے آ کر بہت رویا کرتے تھے۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں سرحدوں پر مجاہد کی آنکھ پہرا دیتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دیتی ہے۔ تراویح میں دیکھا دیکھی رونا، وہ رو رہا تو میں بھی رو جاؤں، یہ بھی ایک نعمت ہے، مگر یہ اس طرح کی نعمت نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے اور اکیلے بیٹھ کر اللہ کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اس کا بھی ایکسپیریمنٹ کر لینا، کبھی اس کو بھی کبھی چیک کر لینا۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کرے، اس میں ہر بھائی ٹارگٹ لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اکیلا بیٹھنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور نتیجے میں آنسو لے کر اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال اپنے سائے میں رکھے، ساری دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ ان 2 ننھے ننھے آنسو، ان کی قیمت کوئی ہیرے اور جواہرات بھی نہیں دے سکتے، یہ اتنے قیمتی ہیں۔ اکیلا بیٹھا، اپنی لسٹ نکالی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کی عظمت اور اس کی نگرانی کا تصور کیا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی نشانی ہے۔ فرمایا میں نے سابقہ قوموں کو بھی کہا تھا، تمہیں بھی کہتا ہوں ڈر جاؤ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اس کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ استاد کے خوف سے کلاس روم میں طالب علموں کی اصلاح ہو جاتی ہے، سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، شور بند کر دیتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کے خوف سے ساری کائنات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام درست کر دیں گے، کوئی کام ٹیڑھا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف یہ وہاں کام کرتا ہے جہاں پہ دنیا کی ساری قوتیں، طاقتیں، ایجنسیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر مسجد کے واش روم میں آپ کی مہنگی گھڑی یا موبائل رہ گیا ہے، اب 2-3 دن بعد آپ کو گھڑی یاد آئی ہے، کس پر بلیم کرو گے؟ کس پہ شک کرو گے؟ وہاں 1000 لوگ آتے ہیں، 1000 جاتے ہیں، کس پر FIR درج کراؤ گے؟ آپ کسی CIA اور ISI کے سربراہ بھی ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ کیسے تلاش کرو گے؟ پتہ نہیں کون کون آیا اور کون کون چلا گیا، لیکن اگر اس اٹھا کر لے جانے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ آپ کی گھڑی واپس آ جائے گی۔ آپ 1000 نگران کھڑے کر لو، کیمرے لگا لو، CCTV لگا لو، حرام پائی بند نہیں ہوتی، لیکن اگر ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا تم ہم سے ڈرنے لگ جاؤ، ہم تمہارے سارے کام سیدھے کر دیں گے۔ یا اللہ اب تک کے کام تو سیدھے ہو گئے، آئندہ تو سیدھے ہو جائیں گے،
لیکن جو پچھلے پاپ کر بیٹھے اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم وہ بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ کا خوف وہ ہے جو آپ کا ماضی بھی ٹھیک کر دیتا ہے، آپ کا حال بھی درست کر دیتا ہے، آپ کا مستقبل بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کہاں سے ملتا ہے؟ عبادات سے ملتا ہے۔ اللہ کا خوف عبادات سے ملتا ہے، تمام عبادات سے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ نمبر 1، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کافی ہے، کافی ہے۔ جب آپ کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تو ہم تمہیں اور کیا چاہیے؟ رہی کسر نکل گئی، فرمایا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پھر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے فراخی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کا رزق تنگ ہے، کتنے لوگ کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں اور اپنی اولاد کی بیماریوں میں، کتنے لوگ بچوں کے رشتہ داری اور اس کے معاملات میں تنگی اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری تنگیوں کو فراخیوں سے بدل دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن سچا، اللہ کے خوف سے تنگیاں دور ہوتی ہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، ملاوٹ اور کم تولنے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دہی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو کیا پتا، آپ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہو، آپ آؤ نا میدان میں تو پتہ چلے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ڈائیو والے وقت پر گاڑی لے جاتے ہیں، اور کمپنیاں بھی ہیں، اور جو لوکل کمپنیاں وہ ذلیل کرتی ہیں، تو ان کا وعدہ وفائی اور سچ بولنے کے ساتھ کام بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ کہتے ہیں گاڑی 3 بجے چلے گی، چلتی 4 بجے ہے۔ کس کا زیادہ اچھا چلتا ہے؟ اگر کوئی جوسر مشین مثلا جاپان کی پڑی اور پاکستان کی پڑی، کون سی لوگے؟ نہ کھول کر دیکھو گے، نہ چیک کرو گے، نہ وارنٹی مانگو گے۔ یہ پیک ہے تو پیک ہی ٹھیک ہے، ایسے لے جاؤ گے، اور جو ہماری بنی ہوئی ہے اس کو چیک بھی کرو گے، کھولو گے بھی، وارنٹی بھی مانگو گے۔ کس کا اچھا چلتا ہے؟ کیسے کہتے ہو جھوٹ بولنے کے بغیر گزارا نہیں چلتا؟ تم نے کبھی سچ بولا ہو تو پتہ چلے نا۔ فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سچ بولنا تقوی ہے، سچائی سے تقوی ملتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، وہیں آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ایک کہتا ہے میں اپنی کزن کو پیسے دے کر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر کے بیٹھا تھا، قریب تھا کہ میں اپنا منہ کالا کر لیتا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ میں ڈر گیا، یا اللہ میں پیچھے ہٹ گیا، یا اللہ اگر یہ تقوی تجھے پسند ہے تو ہمارا پتھر ہٹا دے۔ وہ جو تنگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخیوں سے بدل دیا۔ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی آیات ہیں، آج بھی وہی وعدے ہیں، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات بدلتے نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو، اس کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کی کوئی چیز نہ بکی ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں فکر نہیں کر، میں کہیں اور سے دلوا دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہو۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھو وہاں تو سچ کا نقصان ہوا نا، اور ہمیں کہیں اور سے جو ملا ہے اس کو ہم ویسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔
وہ ہمارا حق مل گیا، اور یہ جو ادھر سچ بولنے سے نقصان ہو گیا میرا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ رب کا وعدہ ہے، بڑے کام ہے، سارا دن بھاگ بھاگ کر، اور جو شخص اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، چلاک بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھگا بھگا کر مارتا ہے، وہ بڑا چلاک بنتا ہے۔ میں ادھر گیا تو وہ کیا، ادھر گیا تو یہ کیا، سارا دن کہو درس سننے آ جاؤ، جمعے پہ وقت پہ آ جاؤ، کہتا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھاگنے کی سزا دے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو ٹارگٹ کر لیا، دنیا کو مقصد حیات بنا لیا، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، چل یہ وہاں جا کر کر، یہ وہاں جا کر کر، بچی کو ادھر چھوڑنے جانا ہے، بیٹے کو ادھر سے لینا ہے، بیوی کو وہاں چھوڑنا ہے، اور یہ بیماری بچے کی، اس کا علاج پشاور سے نیچے کہیں نہیں ہوتا، اور اس کا وہاں سے پیچھے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے فلاں ڈاکٹر آئے گا اور فلاں اس کا علاج کرے گا، تنگیاں پریشانیاں ہر وقت بھاگ بھاگ کر۔ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، چل بھاگتا رہے۔ اور جو شخص من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا عزم اور مقصد حیات، ٹارگٹ، ویژن آخرت ہوتا ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ، پہلے کے بارے میں فرمایا جعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری رہتی ہے ہر وقت، جب بھی پوچھو ٹائم نہیں ملتا، پیسے سے کچھ بنتا نہیں، دونوں باتیں کرے گا، مہنگائی بہت ہوگی، گزارا نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ بنتا نہیں، وقت ملتا نہیں، اور جس کا مقصد آخرت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ وجعل غناہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے غنا لکھ دیا جاتا ہے، ہر وقت کہے گا، حالات کوئی بھی ہو، حکمران کوئی بھی ہو، مہنگائی جتنی بھی ہو، وہ یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر، روزانہ کھا کر سوتے ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے میں فلاں صاحب کو ملنے جا رہا تھا، راستے میں اذان ہو گئی، میں نے سوچا نماز پہلے باقی کام بعد میں، تو میں نے نماز پڑھی تو وہیں وہ آدمی بھی آ گیا جس کو ملنا تھا۔ اس طرح ہوتا ہے، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے، اور جو آخرت کو ٹارگٹ نہیں کرتا اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نماز پڑھیں گے، کیا سب کی نماز کا وزن برابر ہوگا؟ تقوی معیار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نمبر دیتے وقت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، تمہارے بینک بیلنس نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ فرمایا ان التقوی ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یشیر الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عمل دیکھتا ہے، یعظم لہ اجرا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے۔ تقوی والے دل کی نماز اور نان تقوی والے دل کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کے صدقے اور اس کے صدقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو بھائیو بات وہ گھوم کر وہیں آتی ہے، عبادت کا اجر تقوی کے ساتھ، اور تقوی ملتا ہے عبادت سے، اور عبادت کیسے تقوی دیتی ہے؟ جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور نبوی طریقے پر ہو، اپنی عبادات کی اصلاح کریں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے، اگر ہماری نماز نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہماری نماز کی اصلاح کی ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کی عبادت تقوی لے کر آتے ہیں۔ یہ اور خسارہ ہے، اگر ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں، ٹکرے مارتے رہیں اور تقوی نصیب نہ ہو تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں جس سے اللہ کا خوف حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ روزے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، حالانکہ انسان روزے رکھنے سے جہنم سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن جہنم 70 خریفا، اللہ اس کو 70 سال کی مسافت ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ دو نتیجے بیان نہیں کی کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم جہنم سے دور ہو جاؤ، ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ باب الریان کے ذریعے، بلکہ فرمایا ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ اللہ فرما دیتا کہ تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ تو پتہ چلتا مرنے کے بعد کہ ہم جنت میں جاتے نہیں جاتے۔ اگر گئے تو اچھی بات ہے، نہیں گئے تو سوائے پچھتاوے کی کیا ہے؟ اب امپرومنٹ تو ہو کوئی نہیں سکتی، بہتری تو ہم لا نہیں سکتے۔ اگر اللہ فرماتے روزے رکھو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ تو بھی مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا کہ بچے یا نہیں بچے، تو اس وقت تو امپرومنٹ کے چانس ختم ہو چکے ہوتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ نتیجہ بیان کیا جو مرنے سے پہلے نظر آتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے رکھتا ہے ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کتنا تقویٰ ملا، کتنے گناہ معاف ہوئے، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے رات کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ، تو یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے دن ہے، اپنا محاسبہ کرنے کے دن ہے، اللہ کا خوف حاصل کرنے کے دن ہے، اپنی اصلاح کے دن ہے۔ اس کے لیے پوری تیاری کرو، اپنے گھر والوں کو تیاری کرواؤ، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس میں پوری محنت کر کے اس کے فوائد کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔